حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا نام مبارک، اسم مبارک علی ہے. کیا ہے بولیے؟ علی کا بیٹا ہے اور نام بھی علی ہے. حیدر ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. یہ ہے نا میرا بیٹا. اللہ برکت دے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. دوران تقریر مجھے پیسہ دیں گے، میری نیت خراب ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ہمیں اللہ کے لیے تقریر کرنے دیں. ہم کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں انسان کا نفس انسان کو اندر سے کیا بنا دیتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، لیکن دوران تقریر نہیں. توجہ فرمائیں، توجہ ہے نا آپ کی. تو آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے. کنیت کیا ہے؟ ہو بہو مولا علی والی کنیت. مولا علی والا نام، مولا علی والی کنیت. اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے. اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار ہمیشہ خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ. یہ آپ کا نام ہے اور آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، توجہ رکھیے گا. سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حسن بن زید بن امام حسن مجتبی. یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. اور میں نے تحقیق سے عرض کر دیا. آپ کا سال ولادت، آپ کب پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتا، ایگزیکٹ فگر، معین عدد نہیں پتا کہ کس سن میں پیدا ہوئے. بولیے بھئی، اس دور میں جنم پرچی والا یونین کونسل والا نظام تو نہیں نہ تھا. اختلاف ہے اس کے بارے. ہاں البتہ محققین نے لکھا ہے کہ 381 ہجری سے لے کر 401 ہجری کے درمیان آپ کی ولادت ہوئی. پروفیسر نکلسن جس نے بہت بڑی ایک علمی خدمت کی ہے حضور داتا گنج بخش کی، امت کی اور کشف المحجوب کی، کہ انہوں نے کشف المحجوب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. انگلش میں. اللہ جس سے چاہے اپنے ولیوں کی خدمت لے. تو بہت بڑے وہ محقق ہیں پروفیسر نکلسن. وہ کہتے ہیں his birth may be placed in the last decade of the 10th or the first decade of 11th century of our era, and he must have been in the prime of youth when Sultan Mahmud died in 421 after Hijri. وہ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ایگزیکٹ تو فگر نہیں پتا کہ کب پیدا ہوئے، لیکن اس وقت آخری عشرہ چل رہا تھا 10ویں صدی عیسوی کا، اور آخری تھا عشرے چل رہے تھے 4تھی صدی ہجری کے. عیسوی حوالے سے 10ویں اور ہجری حوالے سے 4تھی، اس کے آخری دن چل رہے تھے. اور جب سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے، اس وقت حضور داتا گنج بخش اپنی پوری جوانی کے اندر تھے. اور سلطان محمود غزنوی اس کی وفات ہوئی ہے 421 ہجری میں. 400. تو حضور داتا گنج بخش اس وقت جوان تھے، تو آپ کی ولادت ان سالوں کے اندر لگ بھگ ہوئی. آپ کی جو ولادت ہے وہ افغانستان میں ہوئی. کہاں بولیے؟ افغانستان کا علاقہ غزنی. جی افغانستان کا علاقہ غزنی. کیا یہ ایک سوال ہے کہ سید تو مدینہ میں تھے، یہ افغانستان کہاں، پاکستان کہاں؟ اس کا جواب داتا صاحب نے بھی لکھا کشف المحجوب میں کہ خاندان یزید نے جب اپنے ظلم بڑھا دیے حضور کے خاندان پر، تو انہوں نے اپنی نسل بچانے کے لیے پھر دور دراز علاقوں کا رخ کیا تاکہ حضور کی نسل باقی رہے نا. اللہ کا وعدہ تھا انا اعطیناک الکوثر. حضور کی نسل نے کثرت پکڑنی تھی، تو اس کے لیے خدائی انتظام یہ ہوا کہ وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے. یہ تو ایک سبب ہے کہ حضور کی نسل برکت ملی اس کو. دوسرا اس کا سبب یہ بھی تھا، حاضرین توجہ ہے آپ کی، اسلام صرف تلوار چلانے کا نام نہیں، ملک فتح کرنے کا نام نہیں. اسلام صرف ملک گیری نہیں بتاتا، وہ کام بڑے بڑے فاتحین نے بھی کیا دنیا کے.
ذوالقرنین ہوا، سکندر اعظم ہوا. اسلام صرف تلوار چلانے، ملک فتح کرنے کا نام نہیں ہے. میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ اسلام سیاسی نظام کو بھی کہتے ہیں، لیکن اسلام عقائد اور اخلاقی نظام کو بھی کہتے ہیں. یہی وجہ کہ اللہ پاک نے حضور کی آل اولاد کو سیاسی نظام کے اندر تو دوبارہ انوالو نہیں کیا. کربلا کا واقعہ ہوا امام حسین والا، اس کے بعد امام زین العابدین کے صاحبزادے امام زید شہید ہوئے. آپ چاہتے تھے خلافت راشدہ کا نظام زندہ ہو جائے. اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے کے بیٹے ہیں حضرت نفس زکیہ، وہ شہید ہوئے. اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار نے سیاسی تحریکوں کی بجائے مذہبی تحریکیں، روحانی تحریکیں، ان پہ زور دیا، اور اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا کام لیا. تو بنو امیہ کے ظلموں سے بچتے ہوئے یہ حضور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضور کا خاندان پھر پھیل گیا، اور حضور داتا گنج بخش کے بزرگ بھی جو تھے وہ افغانستان تشریف لے آئے. اور چونکہ اسلام صرف تلوار چلانے کا نام نہیں، تلوار چلانے کا بھی حکم اللہ نے کب دیا ہے؟ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام تلوار تب اٹھانے کی اجازت دیتا ہے جب فتنہ پھیل رہا ہو، اور جب فتنہ ختم ہو جائے پھر تلوار اٹھانے کی اجازت. آپ کا ننیال نانکا جو ہے ننیال وہ حجویر کا ہے. کہاں کا ہے بولیے؟ حجویر کا ہے. اور آپ کا ددیال دادکا جو آپ کا ہے وہ جلاب کا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے الغزنوی الحجویری ثم الجلابی. سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ کہ آپ غزنوی بھی ہیں، حجویری بھی ہیں اور جلابی بھی ہیں. یہ آپ کی نسبتیں. اور آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے تھے جب آپ بچپن میں تھے، تو آپ کے والد گرامی، تو پھر آپ کی والدہ محترمہ آپ کے ننیال آپ کو لے آئیں، یعنی اپنے میکے لے آئیں حجویر. پھر آپ نے اپنی جو جوانی ہے وہ حجویر کے اندر جوانی پائی، اور وہاں پلے بڑے اور وہاں جوان ہوئے حجویر میں. اس لیے حجویری کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے. حجویری کے نام سے بولیے زیادہ مشہور ہے. میری بات آپ سمجھے یا نہیں؟ بولیے. پھر جب جوان ہو گئے تو آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے انتظام کیا آپ کی تعلیم کا. آپ کی بولیے. کوئی ولی ایسا نہیں جس نے علم حاصل نہ کیا ہو. ہاں آپ کہیں گے کچھ ولی ہوئے تاریخ میں جو امی تھے، جو کسی مدرسے نہ گئے. بھائی کسی کی نظر نے انہیں بغیر مدرسے کے وہ پڑھا دیا تھا جو لوگ مدرسوں سے پڑھتے تھے. میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی رسول ہیں. امی ان پڑھ کو نہیں کہتے، امی جاہل کو نہیں کہتے. یہ کچھ لوگوں نے غلط ترجمے کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے. امی کس کو کہتے ہیں؟ امی اس کو کہتے ہیں کہ مخلوق میں جس کا استاد کوئی نہ ہو. امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مخلوق میں سے کوئی استاد نہ ہو، خود خالق نے براہ راست انہیں ہر طرح کا علم عطا کیا ہو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے. سبحان اللہ. تو بعض ولی امی ہوئے، لیکن امی ہونے کے باوجود وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے. جاہل کوئی ولی نہیں ہوا، جاہل کوئی صوفی نہیں ہوا. میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہمیشہ سے ایک معیار رہا صوفیاء اولیاء اللہ کے یہاں کہ علم پہلی سیڑھی ہے. علم بولیے پہلی سیڑھی ہے. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جنہیں آپ علم والا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ علم والے ہوتے نہیں. وہ علم والے، بعض اوقات لوگ علم والوں کی بناوٹ کرتے ہیں، اس طرح کا روپ دھار لیتے ہیں، اس طرح کی چند باتیں سیکھ لیتے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ باقاعدہ علم والا ہونا یہ خدا کا شرف ہے، اور اس کے لیے محنت درکار ہے، اور اس کے لیے عمر درکار ہے. جیسے آج کے زمانے میں ڈگریاں ہیں. ایک بندہ کہے کہ میں علم والا ہوں، میں عالم ہوں، اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، ہم کیسے اعتبار کر لیں گے اس بات کا؟ تو ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں. پرانے دور میں بھی ڈگری ہوتی تھی کہ محدثین لکھ کے دیتے تھے اس نے مجھ سے بخاری پڑھی ہے، اس نے مجھ سے صحیح مسلم پڑھی ہے. ڈگریاں ہوتی تھی پرانے زمانے میں بھی.
تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی علم کی طرف رخ کیا اور جلیل القدر ائمہ سے، صوفیاء سے، اولیاء علماء سے علم حاصل کیا. آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام ہیں. آپ کے عظیم استاد ہیں ابو الفضل محمد بن حسن ختلی، یہ آپ کے مرشد بھی ہیں. ان سے آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھی، حدیث کا علم بھی لیا. میں ولیوں کو اس انداز سے بھی بیان کر رہا ہوں نا، میں ولیوں کو صرف کرامت کے انداز سے نہیں بیان کرا. میں نے جاگے ہوئے یار سلامت رہے. میں نے رحیم یار خاں ایک جگہ 11ویں شریف کا پروگرام تھا تو اس پہ خطاب کیا حضور غوث پاک کے حوالے سے. اب حضور غوث پاک کو ان کے پوتوں سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے، یہ کون جان سکتا ہے. جب میں نے خطاب ختم کیا تو مجھے ایک شخص کہنے لگا ایک یہو جا خطاب کیتا ہے، وہ جڑی بیڑی ترائی سی وہ تو تسی کہانی بیان ہی نہیں کی تھی. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو ولیوں کا اصل روپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا کہ انہوں نے دین کی خدمت کیا کی ہے، ہم اس کو شاید ولیوں کی شان ہی نہیں سمجھتے. بھئی یہ ولیوں کی اصل شان ہے. توجہ کیجئے. تو ابو الفضل محمد بن حسن ختلی آپ کے استاد ہیں، مرشد بھی ہیں. ابو العباس احمد بن محمد اشکانی یہ آپ کے استاد ہیں. امام ابو القاسم القشیری یہ بھی آپ کے استاد ہیں. روحانی استاد بھی ہیں، دوسرے استاد بھی ہیں، علم حدیث اور تفسیر بھی پڑھا آپ نے. حضرت ابو سعید بن ابو الخیر المہنوی یہ آپ کے استاد ہیں. ابو الفضل بن محمد الفارمدی یہ آپ کے استاد ہیں. ابو جعفر محمد بن المصباح السیدلانی یہ حضور داتا صاحب کے استاد ہیں. سمجھ رہے؟ اسی طرح ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی یہ بھی حضور داتا گنج بخش کے استاد ہیں. اور ان کے واقعات کو آپ نے کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے. ان کے 2 واقعات نہ سناؤں آپ کو؟ سلامت رہیں. حضور داتا گنج بخش نے یہ واقعہ لکھا اپنے استاد شیخ گرگانی کا. شیخ حضور داتا صاحب فرماتے وہ اپنے زمانے کے کتب تھے، اپنے زمانے کے، اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا تو وہ بڑے ناقد وقت تھے اور درویشوں کے حال سنتے تھے، ان کی اصلاح فرماتے تھے کہ تم روحانی طور پر یہاں کمزور ہو، یہاں ٹھیک کرو، خود کو یہاں ٹھیک کرو. روحانی احوال پہ وہ کلام کرتے تھے. تو حضور داتا گنج بخش فرماتے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور میرے دل کے اوپر یہ احوال وارد ہوتے ہیں، روحانی کیفیات آتی ہیں، یہ واردات ہوتی ہیں، روحانی واردات ہوتی ہیں میرے اوپر، یہ احوال ظاہر ہوتے ہیں میرے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ وہ بڑی ہی عاجزی سے سر جھکا کے میری باتیں سن رہے تھے. تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ شاید جتنی روحانی کیفیات میرے دل پہ نازل ہوتی ہیں اتنی روحانی کیفیات کا علم اس بزرگ کو بھی نہ ہو. طالب علمی کا زمانہ ہے نا. کہتے میرے دل میں یہ آیا، جیسے ہی آیا تو انہوں نے سر اٹھا لیا، کہا سید علی حجویری میں جو سر جھکا کے تمہاری بات سن رہا ہوں اس کا سبب جہالت نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ کیفیات کیا ہیں. کہا میری طبیعت ایسی ہے کہ میں ہر ایک کے حال کو بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے غور سے سنتا ہوں. یہ میری کوئی کم علمی کی علامت نہیں کہ میں ان کیفیات کو نہیں جانتا. اور کہا میرے بیٹے یاد رکھنا انسان کو طریقت میں اس سے زیادہ نسبت حاصل نہیں ہوتی کہ جب وہ اس طریق کو اختیار کر لیتا ہے پھر دوسری طرف رجوع نہیں کرتا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں اپنے شیخ کا قول بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، لیکن کبھی کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے دنیا داری اختیار نہیں کی. اس طرف سے تو لوگ ادھر آتے ہیں لیکن ادھر سے کبھی لوگ ادھر. ہاں جس فقیر کو دیکھو وہ دنیا دار آدمی ہے، سمجھ لو یہ فقیر بنا ہی نہیں تھا، یہ فقیر کبھی بنا ہی نہیں تھا. تو فرمایا بیٹے جو اس رستے پہ آ جاتا ہے پھر وہ اس رستے کو چھوڑ سکتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے راہ چلنی ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ کے استاد تھے. اسی طرح آپ کے استاد یہ شیخ گرگانی، ان کا ایک اور واقعہ بھی وہ بیان کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش. توجہ ہے آپ کی؟ کشف المحجوب سے میں یہ کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں سنا رہا. میں نے کئی گھنٹے کئی کتابوں کو دیکھا ہے، اس کے بعد یہ واقعات نوٹ کیے ہیں اور آپ کو سنا رہا ہوں.
اس لیے آپ ان کو یاد بھی رکھیں, سوئے نہ, جاگ کے بیٹھیں, کوئی سو رہا ہو اسے اٹھا دیں, علم کی محفل میں بیٹھے ہیں نا. تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے اوپر ایک روحانی حال ایسا وارد ہوا کہ میرے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوئے جن کا جواب مجھے کہیں سے نہیں مل رہا تھا, جن کا جواب کہیں سے نہیں مل رہا تھا. واہ واہ, یہ غلام غوث نقیبی صاحب کی نظر یہ واقعہ ہے. یہ بڑے باذوق آدمی, اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے میری تعریف میں بہت کچھ کہہ دیا, اللہ ان کو جزا دے. میں ایک طالب علم ہوں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں. تو حاضرین, شیخ گرگانی کا واقعہ حضور داتا گنج بخش نے لکھا. فرماتے کہ میرے دل میں ایک روحانی سوال پیدا ہوا, میں بڑے لوگوں کے پاس لے کے گیا اس سوال کو, میرا جواب نہ ملا مجھے. جواب بولیے. تو فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ اس کا جواب حضرت شیخ گرگانی دے سکتے ہیں. تو کہتے میں ان کے آستانے پہ حاضر ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت تو طوس تشریف لے گئے ہیں, طوس جہاں امام غزالی پیدا ہوئے نا, امام غزالی طوسی ہیں. کہا جی حضرت تو طوس چلے گئے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب کے لیے میں نے سفر کیا کئی مہینوں کا اور طوس پہنچا. یہ ہے علم کی قدر. یہ بولیے علم کی قدر. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ ہماری تنظیم کا ایک ان پڑھ آدمی بھی اوپر سے کتاب دیکھ کے درس دیتا ہے تو 1000 بندہ سن رہا ہوتا ہے, دوسری طرف کئی پی ایچ ڈی بندے بھی تقریر کر رہے ہو تو چند بندے ان کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں یا کہ انہیں ایک پی ایچ ڈی یا ایک صاحب علم کی قدر نہیں پتا, اور ایک جاہل شخص جو دین کو جانتا ہی نہیں, اوپر سے دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں جانتا, اس کے آگے 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب زمانہ جاہلوں کا آ گیا ہے. زمانہ بولیے. تو علم کی قدر کیا ہے حضور تو داتا گنج بخش سے سیکھو. فرماتے ایک سوال کے جواب کے لیے میں طوس گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور کوئی نہیں تھا. اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت شیخ گرگانی مسجد کے ستون کو مخاطبت کرتے ہوئے نا, انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے مسجد کے ستون کو سوال کا جواب دے رہے تھے. کہہ رہے تھے تو نے یہ سوال پوچھا نا, اس کا یہ جواب ہے. تو فرماتے میں کانپ گیا. حضور داتا گنج بخش فرماتے میں کانپ گیا. میں نے کہا حضور آپ کو اس سوال کا کس نے بتایا؟ فرمایا بھائی میں ذکر کر رہا تھا, اللہ نے اس ستون کو بولنے کی طاقت دے دی. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا, میں جواب دے رہا تھا. مجھے کیا خبر تھی کہ خدا کوئی طالب بھیج رہا ہے جو اس جواب کی طلب میں میلوں میل چل کے مہینوں در مہینوں سفر کر کے یہاں پہنچا. تو یہ عالم تھا آپ کے استادوں کا. جن کے استاد اتنے کامل ہوں گے تو شاگرد بھی تو کامل ہوگا نا. پھر وہ کتنا کامل ہوا کہ کامل استاد تو ملے ہی, سمجھ آئی یا نہیں؟ کامل استاد تو ملے ہی, لیکن وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا, وہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا پکیزہ طیب و طاہر خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا, جب اس پکیزہ طیب و طاہر خون نے علم کو ساتھ ساتھ لیا اور نکھار پیدا ہوا, اور نکھار پیدا ہوا. اتنے کامل استاد ملے تو شاگرد کامل بنتا ہے, لیکن اگر شاگرد آل محمد میں سے ہو تو کاملارہ رہنما بنتا ہے. اللہ. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا. ان کی بات کو میں ایک مثال سے بیان کروں گا. انہوں نے کہا دیکھو کہ اگر بلی کے بچے نے تیرنا سیکھنا ہو تو اس کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے پانی پہ تیرنے کے لیے سیکھنا. تیراکی سیکھنے پہ وقت لگتا ہے نا, اسے وقت لگتا ہے. بلی نے اگر تیراکی سیکھنی ہو, اور فرمایا کہ اگر کسی بطخ کے بچے نے تیرنا سیکھنا ہو, بولیے نا, اگر کسی بطخ کے بچے نے تیرنا سیکھنا ہو اسے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ایک قدم اٹھاتا ہے 1000 منزل اللہ طے کروا دیتا. آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے, جس پہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہ اصل میں حضور کی نسبت کا فیض ہے.
حضور کی آل اولاد کی فضیلتوں کا انکار در حقیقت رسول اللہ کا انکار ہے. حضور کی آل اولاد سے دشمنی در حقیقت رسول اللہ سے دشمنی ہے. ہمیں یہ ایمان اپنا قائم رکھنا چاہیے, حسینیت پہ قائم رہنا چاہیے. آپ کی کربلا آپ کا دور ہے, آپ اپنے دور میں اپنے نبی کی آل اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کا امتحان, آپ کا دور ہے. تو حضور داتا گنج بخش صرف کامل نہ بنے بلکہ کاملوں کے بھی رہنما بن گئے. سمجھے یہ بات یا نہیں؟ بولی. اور طریقت میں آپ نے استاد بنایا حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کو. بھائی مرشد ایک روحانی ٹیچر ہوتا ہے. مرشد بولی ایک روحانی, جس طرح ریاضی کا استاد نہیں ہوتا, ریاضی کا استاد ہے, انگریزی کا استاد ہے, سائنس کا استاد ہے, بایولوجی کا, فزکس کا, کیمسٹری کا. بھائی روحانیت کا بھی ایک استاد ہوتا ہے. اس روحانیت کے استاد کو مرشد کہتے ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے, ایسے بھی استاد ہوتے ہیں جو خود انگریزی غلط بولتے ہیں اور شاگرد بھی ان سے غلط ہی بولنا سیکھ لیتے ہیں. اس پہ کئی لطیفے بھی بنے ہوئے, میں سنانا نہیں چاہوں گا, آپ جانتے ہوں گے شاید. ایسا ضرور ہے کہ روحانیت میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, لوگ جب ان کو ٹیچر بناتے ہیں تو وہ بھی کمزور ہی رہ جاتے ہیں. وہ بھی بولیے, یہ ہماری اپنی کمزوری ہے, روحانیت کی کوئی کمزوری, یہ ہماری اپنی کمزوری. تو حضور داتا صاحب نے مرشد پکڑا حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کو, اور یہ مرید ہیں شیخ ابو الحسن علی, وہ بھی ابو الحسن علی بن ابراہیم الحسری البصری کے, اور وہ مرید ہیں حضرت ابو بکر الشبلی کے. اور یہ سلسلہ آگے حضرت جنید بغدادی تک جاتا. اب مرشد کتنا کامل تھا سننا چاہیں گے داتا صاحب کا. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو مرشد تھے بہت بلند درجے کے قرآن کے مفسر تھے اور محدث تھے, علم حدیث کے ماہر تھے, علم حدیث کے ماہر تھے میرے مرشد. اور فرمایا 60 سال تک انہوں نے مخلوق سے الگ تھلگ زندگی گزاری. کتنی لمبی عمر پائی, 60 سال مخلوق سے علیحدہ رہے. اور جبل لگام ایک پہاڑ تھا, اس کی غار میں قیام پذیر ہوتے تھے حضور داتا صاحب کے مرشد, وہاں ملتے تھے جا کے اپنے مرشد کو. اور فرمایا کہ آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے, صوفیانہ لباس اور رسم و رواج کو پسند نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے صوفی اندر ہوتا ہے, صوفی اندر ہوتا ہے. صوفی کسی جبے کھبے کا نام, خاص پگڑی امامے کا نام نہیں ہے, تصوف کردار کا نام ہے. صوفیت اندر ہوتی ہے. تو رسم و رواج پسند نہیں کرتے تھے, رسم و رواج پسند بولیے. اور حضور داتا صاحب فرماتے کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہ صوم. ذرا کلام پہ غور کیجئے گا, جاگے ہوئے نا یار. الدنیا یوم ولنا فیہ صوم. حضور داتا صاحب فرماتے, میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ دنیا یوم ہے. یوم کہتے ہیں دن کو, یوم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا یوم ہے اور اس میں ہمارا صوم ہے. صوم کہتے ہیں روزے کو, صوم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ایک یوم ہے اور اس میں ہمارا صوم ہے. یہ دنیا ایک دن کی طرح ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے. اس میں ہمارا بولیے نہیں, آپ نہیں پہنچے گہرائی تک. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یار توجہ کریں نا آپ, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیا مراد ہے. یہ دنیا ایک دن ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے, انسان کھانے پینے کی لذتوں سے رک جاتا ہے کہ نہیں؟ بولے نا یار, آپ خود ہی بول لیا کریں. رک جاتا ہے نا, جنسی لذت سے رک جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے رک جاتا ہے. پھر آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے گناہ نہیں دیکھنا, نہ محرم عورت کو نہیں دیکھنا, کوئی خوبصورت لڑکا ہو اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا. وہ بھی امرد ہوتا ہے, عورت کے حکم میں ہوتا ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ نظر کو حرام سے بچانا ہے, زبان کو حرام سے بچانا ہے. زبان غیبت نہ کرے, چگلی نہ کرے, فساد نہ کرے, بہتان نہ لگائے, کسی پر الزام نہ کرے, جھوٹ نہ بولے. دل کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ دل کسی سے نفرت نہ کرے, تکبر نہ کرے, عیبوں کی ٹو نہ لگائے. کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, پاؤں کا بھی روزہ ہے. اب ذرا سمجھیں, حضور داتا صاحب فرماتے, میرے مرشد فرماتے تھے یہ پوری دنیا جو ہے ایک یوم ہے اور اس میں ہمارا صوم ہے. اس میں ہمارا, کہ ہم نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو گئے,
ہم نے دنیا کی کھانے پینے کی لذتوں سے بھی کنارہ کر لیا, جنسی لذتوں سے بھی کنارہ کر لیا, اپنی آنکھوں کو دنیا کی لذتوں سے روک لیا, کانوں کو روک لیا, زبان کو روک لیا, دل کو روک لیا. بس اس دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھتے. یار اس کو ایک مثال سے سمجھے. میرے آپ معزز بھائی ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کے کام آئے گی. ولی کیا کہتے ہیں صوفیہ؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں رہو, دنیا میں, لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رہنے دو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب کشتی دریا میں چلتی ہے نا, پانی میں چلتی ہے, کشتی بولی ہے پانی میں, تو کشتی پانی میں ہوگی تو چلے گی. کبھی خشکی پہ کشتی چلتی ہے, ریت پہ چلتی ہے, بولے نا کہاں چلتی ہے؟ پانی میں. تو پانی میں کشتی ہوگی تو چلے گی نا, پانی میں کشتی بولیے ہوگی تو چلے گی. تو کشتی کو پانی میں رہنا چاہیے کہ چلتی رہے, لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا پھر نہیں چلے گی, ڈوب جائے گی. سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو بھائی دنیا میں رہنا ہے ولیوں نے بھی تاکہ نظام زندگی چلتا رہے, لیکن اگر دنیا دل میں آ گئی, ہرس, لالچ, خوشامد, میری تعریف ہو, میری خوشامد ہو, لوگ میری تعریفیں کریں, میری عزتیں ہوں, شہرت ہو, میرا نام ہو. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ فلیکس کے اوپر میری تصویر نیچے کیوں لگی, اوپر لگنی چاہیے تھی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں, ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پہلے اولیاء صوفیاء کی جو تعلیم ہے وہ دیکھے کیا ہے, وہ علم پڑھ پڑھ کے اس کے بعد کسی درویش کی خدمت میں بیٹھتے تھے تاکہ وہ درویش تربیت کے مرحلوں سے گزارے. جو علم کی وجہ سے غرور آ گیا ہے, علم کی وجہ سے بولیے پڑھ پڑھ کے غرور اندر آ گیا ہے نا, تو ولی اپنی تربیت سے گزارے, وہ غرور دل سے نکالے, حسد نکالے. بھئی دنیا میں جتنا حسد علماء میں ہوتا ہے اور کسی طبقے میں نہیں ہوتا. یہ پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, میں کوئی علماء کی بے ادبی نہیں کر رہا, علماء دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک علماء با عمل ہوتے ہیں, با عمل علماء, ہم ان کے جوڑے اٹھانے والے, جوتے اٹھانے والے لوگ ہیں. دوسرے علماء سو ہیں جو عالم تو ہیں لیکن بے عمل ہے. عالم تو ہیں لیکن میں ان کی مذمت کر رہا ہوں. تو وہ علم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اندر غرور ہے, اندر حسد ہے, تکبر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس لیے علماء سے علم لیا کرو, حسد نہ لیا کرو. علماء سے علم لیا کرو, حسد. ایک دوسرے کے خلاف جب بولیں پھر ان کی بات پہ دھیان نہ دو, پھر ان کی بات پہ دھیان, اس کے پیچھے حسد ہو سکتا ہے اور کئی عناصر ہو سکتے ہیں. تو حضور داتا صاحب فرماتے میرے مرشد ایسے تھے. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کو وضو کروا رہا تھا. حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں اپنے مرشد کو وضو کرا رہا تھا, تو میرے دل میں خیال گزرا, میرے دل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے, ہر چیز بولیے سلامت رہے, ابھی موقع دیتا ہوں, کہا جب اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے تو پھر ایسا کیوں اچھے بھلے علماء لوگ, علم والے, پڑھے لکھے لوگ, وہ کرامت اور فیض کی امید لیے درویشوں کے مرید ہو جاتے ہیں اور ان کے غلام بن جاتے ہیں, ان کی خدمتیں کرتے ہیں. جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے, جس کو جو فیض ملنا ہے مل ہی جانا ہے, پھر کسی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا, تو میرے مرشد جو وضو کر رہے تھے انہوں نے وضو چھوڑ دیا, اور وضو چھوڑ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا علی یاد رکھو جو خیال تمہارے دل میں آ رہا ہوتا ہے اس کا مجھے خبر بھی ہوتی ہے, علم بھی ہوتا ہے. تم یہ سوچ جو رہے ہو کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھی گئی ہے تو پھر کسی کا مرید بننے, اس کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا یاد رکھو بیٹا, اللہ نے جو بھی تقدیر لکھی ہے اس کو پورا ہونے کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. اسباب کی بولیے بھئی, اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا فلاں نے باپ بننا ہے, تو شادی کرے گا تو باپ بنے گا نا, عورت ہوگی تو باپ بنے گا نا, کسی عورت کے ذریعے اس کی اولاد پیدا ہوگی. فرمایا اللہ نے جو بھی تقدیر میں لکھا ہے اس کو پورا ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسباب کی.
تو فرمایا بے شک جس کو جو فیض ملنا ہے اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں، لیکن کس کے ذریعے سے ملنا ہے اسی کو تو مرشد کہتے ہیں. جس کے ذریعے سے ملنا ہے اسی کو تو مرشد کہتے ہیں. تو حضور داتا صاحب فرماتے تھے آئے دن میں اپنے مرشد کی یہ کرامتیں اور ان کا کشف دیکھتا تھا کہ میرے دل میں جو چل رہا ہوتا تھا اس کا فوری جواب عنایت فرما دیتے تھے.